توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ میں میرا نام لینے پر 10 ارب ہرجانہ کر رہا ہوں۔ عمران خان کا کاموکی میں لانگ مارچ کے شرکا سے خطاب۔ چیئرمین تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سکندر سلطان راجہ تم سے ہرجانے کے پیسے لوں گا، ہر اسپتال میں جمع کراؤں گا۔ لانگ مارچ کا چوتھا روز عمران خان کی قیادت میں مارچ آج گجرانوالہ پہنچے گا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو میاں والی NA95 میں نئے انتخابات سے بھی روک دیا۔ عدالت نے عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا، جبکہ نااہلی کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں ملک میں 6 ماہ سے انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں، سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن۔ ٹویٹ میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ GT روڈ پر ہمارے مارچ کے ہمراہ عوام کا سمندر ہے۔ 25 مئی لانگ مارچ میں PTI قیادت کی میری طرف سے کرائی کسی یقین دہانی کا علم نہیں۔ عمران خان نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ عمران خان کے تحریری جواب میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان نے تفصیلی جواب جمع کرانے کے لیے عدالت سے 3 نومبر تک کی مہلت مانگ لی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہونے والی خاتون صحافی صدف نعیم کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ عمران خان نے صدف نعیم کی والدہ اور بچوں سے افسوس کا اظہار کیا۔ فورن فنڈنگ اور دہشت گردی کے مقدمات میں عمران خان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ہو گئی۔ بینکنگ کورٹ نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 10 نومبر تک توسیع کر دی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بھی عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 9 نومبر تک ملتوی کر دی۔ PTI نے DC اسلام آباد کو لانگ مارچ اور دھرنے کی درخواست جمع کروا دی۔ تحریک انصاف کی جانب سے انتظامیہ سے جلسے اور دھرنے کا جلد NOC جاری کرنے کی ایک بار پھر درخواست کی گئی۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے جلسے کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ کشمیر ہائی وے پشاور موڑ پر جلسہ کرنے کے لیے NOC جاری کیا جائے۔ عدالت ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو NOC جاری کرنے کے احکامات دے۔ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت۔ انکوائری کمیٹی نے 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے۔ پاکستانی تفتیش کاروں کو کینیا حکام نے بھی تفصیلات فراہم کی، جبکہ حکام نے واقعے کے روز ارشد شریف کے ساتھ موجود خرم احمد سے تفصیلی تفتیش کی۔ تحقیقاتی ٹیم کے ارکان نے جائے وقوع اور ڈنر کے مقام کا دورہ کیا، جبکہ تفتیش کی روشنی میں جائے وقوع پر پورے واقعے کی ریہرسل بھی کی گئی۔ چیئرمین سینٹ نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا ریفرنس مسترد کر دیا۔ صادق سنجرانی نے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے ریفرنس پر رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ ان پر لگائے گئے الزامات بطور ممبر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم تھے۔ یوسف رضا گیلانی کے خلاف ریفرنس پر آرٹیکل 63A کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مرید کے میں عمران خان کے خطاب کے دوران انڈر پاس پر بنی فائبر کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شدید زخمی 2 افراد کو لاہور بھیج دیا گیا۔ اسد عمر نے عمران خان کو ملبے تلے لوگوں کی مدد کی اپیل کا مشورہ دیا، جس پر عمران خان نے پولیس والوں کو مدد کا کہہ دیا۔ اسد عمر اور دیگر رہنماؤں کی تصحیح کے بعد عمران خان نے پولیس اور ریسکیو اداروں کو ملبے تلے افراد کی مدد کرنے کا کہا۔ ڈالر کی بڑھتی قیمت آج تھم گئی۔ کاروبار کے آغاز میں ڈالر معمولی مہنگا ہونے کے بعد ایک بار پھر سستا ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 87 پیسے سستا ہونے کے بعد 220 روپے 60 پیسے کا ہو گیا۔ بھارت میں پل گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 141 ہو گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریسکیو آپریشن میں 177 افراد کو بچا لیا گیا۔ مزید افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ 140 سال پرانا پل 7 ماہ تک مرمت کے لیے بند رکھنے کے بعد 2 دن پہلے ہی دوبارہ کھولا گیا تھا۔ اور T20 ورلڈ کپ میں سپر 12 کے میچ میں آسٹریلیا کی آئرلینڈ کے خلاف بیٹنگ۔ برسبن میں کھیلے جا رہے میچ میں آسٹریلیا کی جانب سے ایرن فنچ اور ڈیوڈ وارنر نے اننگز کا آغاز کیا، تاہم وارنر 3 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ دوسری جانب قومی اسکواڈ پرتھ سے سڈنی پہنچ گیا۔ اسکواڈ کل کسی کرکٹ سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ پاکستان 3 نومبر کو جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کھیلے گا۔